السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ جانور پیدا کیے ہیں تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اللہ رب العالمین
جو کہ وحدہ لا شریک الہ العالمین احکم الحاکمین احسن الخالقین خیر الرازقین ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسی کا یہ کارخانہ ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ اسی کا دیا ہوا ہے۔ اس کی جتنی بھی تعریفات کی جائیں اتنی ہی کم ہے، بلکہ تعریف اور تعارف کے لیے اللہ رب العالمین نے آخری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے خالق اور مالک کا، جو کہ حاجت روا مشکل کشا دستگیر داتا ہے، اس کا خوب تعارف کروایا، اور اس کائنات میں اس کا اس قدر ڈنکا بجا کہ آج 5 نمازوں کے لیے جو 5 اذانیں دی جاتی ہیں، ان میں ایک مومن مسلمان کے کان میں سب سے پہلے اللہ اکبر کی آواز گونجتی ہے، تو اس کی تعریفات اور عظمت اور شان اور مقام ایک انسان کیا بیان کر سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناقصاں راہ پیر کامل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، جس کو ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، جس پر بے حد و حساب صلاۃ و سلام ہو۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آل اور اصحاب دیے، اللہ رب العالمین نے ان کے جنتی ہونے کے سرٹیفکیٹ نازل فرمائے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ بلکہ جو بھی مسلمان اس دنیا میں پہلے دن سے آیا ہے اور پھر اسلام پر ہی اس نے وہ دنیا سے گیا ہے، اور ہم جو اب زندہ ہیں اور آنے والے مسلمان، اللہ رب العالمین سب کی مغفرت اور بخشش فرمائے اور سب کو اچھا ٹھکانہ عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ ولایت کا معیار ٹھہرے، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین اعظام، ائمہ کرام، بزرگان دین، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، علماء، اساتذہ، والدین، اللہ رب العالمین سب کو معاف فرمائے اور سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا عنوان، سب سے پہلے تو اس میں اللہ رب العالمین نے پسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ جو توبہ کرنے والے ہیں، گناہوں سے معافی مانگنے والے ہیں، وہ اللہ کو بہت پیارے ہیں، وہ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور ساتھ ہی پاک صاف رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پسندیدگی کے سرٹیفکیٹ سے محبت کرنے کے جو ہے بشارت اور اس طرح کے جو انعامات جو ہیں ان سے نوازا ہے، اور فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین پرہیزگار، پاک صاف
صاف ستھرا رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت وسیع عنوان ہے صفائی ستھرائی طہارت کا۔ اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے ظاہری یعنی جسمانی صفائی اور ستھرائی، پاک صاف ستھرے رہنا۔ دوسرا ہے باطنی صفائی، جس کو ہم روحانی صفائی کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی چیزوں کی ضرورت ہے، باطنی طور پر، روحانی طور پر، نظریاتی طور پر، عقائد کے لحاظ سے اپنے ذہن کو شرکیہ اور بدعات اور رسوم و رواجات والے نظریات، عقائد سے بچانا، اس کا بھی اسلام میں بہت مقام اور مرتبہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسمانی صفائی، جس کو ہم طہارت سے شروع کرتے ہیں، رفع حاجت سے شروع کرتے ہیں، اس کے کچھ مسائل تساں احباب کے گزشتہ جمعہ کے خطبات میں گوش گزار کیے تھے۔ تو گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب پانی نہ ہو تو مٹی کے 3 ڈیلوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں، 1 ڈیلا کافی نہیں، 2 کافی نہیں، بلکہ 3 ڈیلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ملتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمیں مثال کے طور پر پانی نہیں مل رہا، تو اس کے لیے کیا مٹی ہی ضروری ہے یا کوئی اور چیز بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ تو یہ اسلام نے بہت وسیع الظرفی سے کام لیا ہے۔ اگر مٹی میسر نہیں تو کسی اور چیز سے بھی آپ طہارت کر سکتے ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے شریعت نے ممانعت کی ہے۔ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ اللہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے کو کچھ تکلیف یا ضرر پہنچے یا نقصان ہو۔ اس وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، ان میں ہمیں 2 چیزوں سے ممانعت تعلیم فرمائی ہے۔ وہ 2 چیزیں کون ہیں؟ پہلے نمبر پر گوبر ہے، اس لیے کہ گوبر، گندگی، یہ جنات کی خوراک ہوا کرتی ہے۔ جیسے یہ جو ہڈیاں ہم کھا کر گوشت جو پھینکتے ہیں نا، ان کے اوپر شیطان کی خوراک ہوتی ہے، جنات کی خوراک ہوتی ہے۔ اسی طرح گندی جگہوں پر جو ہے وہ شیطانی جنات جو ہوتے ہیں وہ اکثر ہوتے ہیں، ورنہ اچھے جنات کی مخلوق ایسی ہے کہ ان میں سے اچھے بھی بہت ہوتے ہیں۔ جیسے انسان اچھے برے ہیں، ایسے ہی جنات کی مخلوق اچھی بری ہے، اور یہ مسجدوں میں، گھروں میں ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں ان کو دیکھ سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تقاضے ہیں۔ تو چونکہ گوبر ایک نجاست چیز ہے، نجاست چیز سے ہم طہارت، صفائی ستھرائی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے منع فرمایا کہ گوبر سے کوئی طہارت نہ کرے۔ اسی طرح ہڈی سے کوئی طہارت نہ کرے۔ دیکھو اسلام میں کس قدر انسان کو امن اور سکون اور اس کو پریشانی اور نقصان سے بچنے کے لیے کیسے کیسے ذرائع بتائے گئے ہیں، پھر بھی ہم غیروں کے بنائے ہوئے قوانین ان سے مرغوب ہو رہے ہیں۔ خصوصاً نوجوان نسل جو آ رہی ہے وہ
مغرب کی تعلیمات کی بڑی، اس کے نظریات کی بڑی حامی معلوم ہوتی ہے، لیکن عزیز بھائیوں دوستو، جتنا نفیس، جتنا مضبوط اور پائیدار، جتنا اللہ رب العالمین نے صاف اور ستھرا اور امن اور آشتی والا، آگہی والا دین اسلام ہمیں دیا ہے، عزیز بھائیوں، آدم سے لے کر آخری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنی بھی اچھی سی اچھی باتیں ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھو کہاں کلیات تو بڑی دور کی بات، یہ یہاں میں جزیات کی بات کر رہا ہوں، جہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ تو جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات ہمیں یہاں تک گائیڈ کر رہی ہے کہ تم نے ہڈی سے استنجا نہیں کرنا، ہڈی سے طہارت نہیں کرنی، تم نے گوبر سے طہارت نہیں کرنی، وہ کتنا، کس قدر، کیسے ممکن ہے کہ وہ قتل و غارت اور نجائز جو ہے ایک دوسرے کو پر ظلم اور زیادتی کا کوئی تھوڑا سا بھی، ذرہ سا بھی وہ حکم دے سکے؟ ایسی کوئی تعلیم اسلام میں نہیں۔ اسلام امن کا نام ہے، اسلام سکون کا نام ہے، یہاں تک کہ بندہ اللہ کے دین پر عمل کر کے اور کرتا ہوا اس مقام پر مسلمان اور مومن پہنچ جاتا ہے کہ الا اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ جو اللہ کا اتنا دوست بن جاتا ہے کہ اس کو کسی قسم کا خوف اور غم نہیں رہتا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ناپائیدار زندگی ہے، یہ ناپائیدار دنیا ہے، آخری زندگی، ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی جگہ وہ کل قیامت کا دن ہے۔ تو پھر وہ معمولی پریشانیوں سے پریشان نہیں ہوتا کہ یہ رزق کم ہے، یہ غریبی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ثانوی حیثیتیں اس کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتا ان چیزوں سے کہ کیا بنے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ میرا اللہ جو اب تک مجھے زندہ رکھ رہا ہے وہ پھر نہیں رکھے گا، جس نے اب تک مجھے کھلایا پلایا وہ پھر نہیں پلائے گا۔ میں کون سا اپنے بابا سے کھلانا پلانا لے کر آیا تھا؟ جب میں آیا تھا تو میرے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے انتظامات کر رکھے تھے، ذرا سوچے انسان۔ تو گوبر، ہڈی اور کوئلہ، یہ خاص طور پر 3 چیزیں ہیں جن سے استنجا کرنا بالکل سختی سے منع ہے، یا نوکدار کوئی بھی چیز ہو جس سے نقصان کا خطرہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ پانی سے طہارت کر سکتے ہیں، لیکن پانی سے طہارت کرنے کے بعد پھر دوبارہ مٹی کو استعمال کرنا، یہ اس کی ضرورت بالکل قطعاً نہیں۔ ہاں، اگر آپ نے مٹی کے 3 ڈھیلوں سے طہارت کی ہے، استنجا کیا ہے، اس کے بعد اگر آپ کو پانی میسر آ گیا ہے تو پانی سے بھی طہارت کر لیں، اچھی بات۔ تو پانی سے طہارت کرنے کے بعد پھر آپ مٹی کو، صاف مٹی کو ہاتھوں کو صاف کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، صابن استعمال کر سکتے ہیں، صابن سے یا مٹی سے دھوئیں گے تو تمام قسم کے جراثیم جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اگر کوئی ادھر ادھر بھی ہوتے۔ تو یہ تھا طہارت کرنے کے آداب میں سے ایک بات۔ دوسری بات بتائی تھی کہ اس کی تھوڑی سی تفصیل تھوڑی کی تھی، اس لیے میں نے ذرا اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیا ہے۔ دائیں ہاتھ کی بات کی تھی کہ دائیں ہاتھ سے طہارت شروع کرنی چاہیے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ دائیں ہاتھ سے طہارت کرنی ہے یا استنجا کرنا ہے، نہیں، بلکہ دائیں ہاتھ سے شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے آپ پانی کو پکڑیں، پانی والے برتن کو پکڑ سکتے ہیں، یا ٹوٹی میں، بعض ٹوٹیوں میں پائپ لگا ہوتا ہے تو اس کو پکڑیں، ٹوٹی کو دائیں ہاتھ سے چلائیں۔ اس طریقے سے دائیں ہاتھ سے طہارت کا شروع ہو سکتا ہے، لیکن طہارت کے لیے استنجا جو کرنا ہے وہ بائیں ہاتھ سے کرنا ہے، بائیں ہاتھ کو استعمال کرنا ہے شرمگاہ کو لگانے کے۔
یہ ہوگا اس سلسلے میں باتیں کچھ رہ گئی تھی گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں۔ اور پھر آگے بات ذرا چلائیں تو یہ بات ہے کہ آپ نماز سے پہلے رفع حاجت اگر آپ کو ضرورت ہے تو وہ پہلے پیشاب کر لیں تاکہ نماز میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ تو نماز سے پہلے اگر باتھ روم جانا ہے تو نماز سے پہلے جائیں۔ اسی طرح نماز سے پہلے اگر کھانے کی حاجت ہے، طلب ہے کھانے کی، اور کھانا آپ کے سامنے آ گیا ہے تو پہلے کھانا کھائیں بعد میں نماز پڑھیں۔ اسلام اتنا فاسٹ اور اتنا آسان دین ہے کہ اس کی مثال ہی نہیں آپ کو دنیا میں، جتنا مرضی آپ تقابل کر کے دیکھ لیں، اسلام کی مثال جو ہے وہ دنیا میں نہیں ملے گی۔ اس قدر یہ فضیلت اور شان اور عظمت اور مقام رکھنے والا اور امن والا دین ہے، سبحان اللہ۔ تو صرف باتھ روم کی بات نہیں، صرف کھانے کی بات نہیں، عزیز بھائیوں دوستو، نماز سے پہلے اگر آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا میں کیا بول رہا ہوں، میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، وہ ہستی کتنی بڑی ہے، اور میں اس کو کوئی انجانے میں کوئی بات کہہ لوں جس کی مجھے سمجھ ہی نہ ہو۔ آج تو ہمارے دور میں تو یہ سلسلہ چلا ہے کہ ہم صرف لفظ کو پڑھتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، صرف لفظوں سے بات نہیں چلے گی، بلکہ لفظوں کا مفہوم آنا چاہیے تاکہ پتہ چلے میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں اور اللہ مجھے آگے سے کیا جواب دے رہا ہے۔ اس کی ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ ہو۔ جس طرح یاد رکھیں قرآن پاک، ضمن میں ایک بات آ گئی ہے تو بات مکمل کر کے بات ختم کروں۔ قرآن کریم کیا ہے؟ عزیز بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم اللہ بندے سے کلام کر رہا ہے، اللہ بندے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، بندے کے ذہن کا، اپنے بندے کے گھر کا، اپنے بندے کے گھر کے گیٹ کا، اور سینے اور دل اور راز کی جو باتیں ہیں اس دروازے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے سے کھول رہے ہیں، اس کی روحانیات کو کھول رہے ہیں، اس کے اخلاقیات کو کھول رہے ہیں، اس کی عقل کو نکھار رہے ہیں کہ کہیں غلط زاویے پر نہ چل نکلیں، کیونکہ شیطان بھی بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ بندے سے کلام کرتا ہے کلام پاک کے ذریعے سے، یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے۔ اور جب بندے کا دل کرے کہ میں بھی اپنے مالک سے بات کروں تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں 5 ٹائم رکھ دی ہیں، بلکہ 5 ٹائموں کے علاوہ 24 گھنٹے ہی آپ کے لیے ہیں کہ آپ کسی وقت بھی اللہ کا دروازہ کھٹکا سکتے ہیں۔ تو لیکن خصوصی طور پر یہ نماز کیا ہے؟ اللہ سے ہم کلامی کا شرف ہے۔ یہ کوئی شرف معمولی بات نہیں، یہ سعادت والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے یہ کام۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے سامنے ہم کلام ہونے کی سعادت نصیب فرمائے، اور جو ہم بولیں ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں اور اللہ آگے سے ہمیں یہ جواب دے رہا ہے۔ جزاک اللہ۔